ہمارے لا منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور ایک محاورہ پیش کیا کہ تمہارا کتا ٹامی اور ہمارا کتا کتا. کیا خوش قسمت ہے دونوں. میرے خیال میں یہ محاورہ بدلنا چاہیے تھا کہ کبھی آپ کا کتا ٹامی کبھی ہمارا کتا ٹامی. جب آپ کا کتا کتا تو ہمارا والا ٹامی. یہ الفاظ پنچ کیا اور جب یہ الفاظ پنچ کیا اور جب آپ کا والا ٹامی تو ہمارا والا کتا. خوش نصیب ہے کبھی ٹامی آپ کو مل جاتا ہے کبھی وہ ٹامی اس طرف مل جاتا ہے. آج بدقسمتی سے ہم نے ایک دفعہ پھر کارروائی کو دیکھتے ہوئے آئین سازی اور قانون سازی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ عوام کا سینٹ نہیں ہے بلکہ یہ ربر سٹیمپس ہیں. اور الحمدللہ سب کوئی ایک دوسرے سے جلدی وہ ربر سٹیمپ لگاتے جا رہے تھے معذرت کے ساتھ. اور پھر جناب چیئرمین یہاں پہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری کا سوچتے ہیں اور دوسرا پاکستان کی بہتری کا نہیں سوچتا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے ادھر کہ کون اس ملک کی بہتری کا سوچ رہا ہے اور کون اس ملک کی بہتری کا نہیں سوچ رہا. میرے خیال میں ہم سب اس ایوان سے باہر اپنے نظریوں کی نمائندگی کرتے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے, کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوگا, کوئی عوامی نیشنل پارٹی کا نمائندہ ہوگا. لیکن ہم یہ کیوں یاد نہیں رکھتے کہ جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو پھر ہم پارٹی کے نمائندے نہیں, ہم پھر عوام کے نمائندے ہیں. یہ ہاؤس اور لوور ہاؤس یہ پارٹیز کے لیے نہیں بنے, یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنے ہیں. لہٰذا میری یہ ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیجئے, یہ ربر سٹیمپنگ کا کردار ختم کر لیجئے. یہ جو کل کر رہے تھے وہ بھی توبہ کر لیں, جو آج کر رہے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں, اور یہ عہد بھی کر لیں کہ آئندہ ہم ادھر ربر سٹیمپنگ نہیں کریں گے. جب ایک قانون ایک آئین سینٹ میں ڈسکس نہیں ہوتی, اور ڈسکشن یہ نہیں ہوتا, I'm sorry to say this is not discussion. چھوٹا آئین ہو چھوٹا قانون ہو, بڑا آئین ہو بڑا قانون ہو. میں اپوزیشن لیڈر کی اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہر نقطہ کمیٹی میں جانا چاہیے, اور کمیٹی بھی یہ کمیٹی نہیں, یہ کمیٹی تو ایسے لگ رہا ہے کہ میرے خیال میں وہ لانجے کی زمین ہے, مالک نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے میری کمیٹی ہے, کوئی کہہ رہا ہے میری کمیٹی ہے. پتہ نہیں یہ کمیٹی میں ہے کیا جو اتنا کچھ ہو رہا ہے. بنیادی کام ہم سب کا یہ ہے, جس کام کے لیے ہم ادھر آئے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کو دیکھیں گے اور اس میں عوام دوست پالیسیز لائیں گے, وہ کام ہمیں مہربانی کر کے کرنے دیں. ہم کسی کے بھی, وہ مسلم لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, وہ باپ ہو یا پھر اور باپ ہو, ہم کسی کے بھی ربر سٹیمپس نہیں بن سکتے. جس چیز میں مشورہ ہوگا, بالکل یہ نہیں کہ ہم ادھر کوئی سب کچھ خراب کرنے کے لیے, نہیں, ہم سب اس عہد کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ اپوزیشن میں ہو ادھر ہو وہ تو الگ بات ہے. پروجیکشن کل یہ لوگ پاکستان کے خلفائے راشدین تھے, آج آپ پاکستان کے خلفائے راشدین ہیں. 3.5 سال وہ میڈیا والے بیچارے بھی پریشان ہو گئے, وہ 3.5 سال ان کی اچھائیاں بولتے رہے. ہمارے سینیٹر صاحب کو کہاں لے گئے, پھر ایک دم پیج پلٹا, وہی سب ادھر والے اب ختم ہے, بیکار ہے, پاکستان دشمن ہے, خلاف ہے, پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, اور ادھر والے ٹھیک ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ادھر جو آئے ہیں اس عہد کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے خدمت کرنی. لہٰذا اس نظریے سے اوپر کہ میں کہوں کہ نہیں بھائی میں پن خان ہوں پاکستان کے لیے, میں ہی سوچ سکتا ہوں, کوئی اور نہیں سوچ سکتا, اور ہر مکتبہ فکر کہ لوگوں کو ہر کمیٹی میں ڈالیں اور متعلقہ قانون جناب چیئرمین کمیٹیز میں بھجوایا جائے. اور میرے خیال میں اس پہ کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا, اگر ہم سب عوامی نمائندے ہیں اور اس بات میں کوئی غلطی نہیں تو اپوزیشن اور حکومت کو اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہر قانون اور ہر آئین کمیٹیز میں جائے, وہاں پہ ڈسکس ہو, وہاں پہ اس کی جانچ پڑتال ہو, بہترین سے بہترین قانون ہم عوام کے لیے پیش کریں. کمیٹیز کی بات ہوئی چیئرمین صاحب, میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میں صرف اتنا بولوں گا کہ ذرا وضاحت ہو جائے کہ یہ کمیٹیز کی تقسیم کس نے کی ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے جناب چیئرمین اس کی ذرا وضاحت ہو, اور اگر وہ کمپیوٹر مہاشے نے کیا ہے تو وہ کمپیوٹر بھی ہماری باری میں 45-47 بن جاتا ہے, وہ کمپیوٹر بھی ہماری باری میں RTS بن جاتا ہے, ورنہ حکومت کی مرضی کا جو پرچہ کمپیوٹر تو غلط کر کے نکالے, اس کمپیوٹر کی کیا حشر ہوگی. اب ہماری قسمت, فیصلے کمپیوٹر ماشے کے حوالے ہیں. چلے یہ بھی ٹھیک ہے. میرے خیال میں
یہاں پہ ہر بندے کے اپنی ایکسپرٹیز ہوں گی. کسی کی ہیلتھ میں ایکسپرٹیز ہوں گی, کسی کی ایجوکیشن میں ایکسپرٹیز ہوں گی, کوئی فائنانس میں ایکسپرٹ ہوگا. وہ اور آپ نے اس کے آپشنز لیے ہیں, اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ 5 میں سے 3, تو آپ ہم سے 3 آپشن لے لیتے. یہ 2 fill in the blank ہم سے بھروانے تھے تو خیر ہے, ہم خالی چھوڑ دیتے, وہ آپ پہلے سے بھر دیتے. بٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس سر, وی نیڈ ٹو نو کہ یہ فیصلہ جو کمیٹیز کا فیصلہ ہوا ہے اور جو کاغذ آج سب کسی کو پکڑایا گیا ہے, یہ فیصلہ کس کس نے کیا ہے اور اس میں کس کس کا مشورہ شامل ہے. سر 3-4 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ انتہائی ضروری. ہم تو ادھر ان مسئلوں میں پڑے ہیں کہ بھائی, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, پکڑ لو رہا کر لو, پکڑ لو رہا کر لو, پکڑ لو رہا کر لو. کسی نے باندھنا ہے, کسی نے رہا کرنا ہے. ہمارے مسئلے اس سے نہیں نکل رہے, ہم عوام کی طرف نہیں جا رہے, ہم بنیادی مسائل کی طرف نہیں جا رہے. اور آج بھی الحمدللہ ہم نے وہی ماحول دیکھا, اس سے بڑھ کے ہم نے نہیں دیکھا. میں آج جناب چیئرمین بلوچستان سے آیا ہوں, اور خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے. جناب اسپیکر, چمن میں ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے پچھلے 8 مہینوں سے, اور ان لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں. ان مسائل کا آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی علم ہے, ہر پختون قوم کے ہر فرد کو پتا ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں, اور پھر چمن کے جتنے باشندے ہیں وہ باخبر ہیں. اب اس ملک میں جہاں پہ 5,000, 6,000, 7,000 لوگ اپنے دن کی دہاڑی کا حق مانگ رہے ہیں, ان کا 70 سال سے روزگار یہی تجارت ہے بارڈر کے آر پار, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور آپ اس صدی میں ادھر کے دفاعی ادارے, میں نہیں سمجھتا کہ ایف سی ہے کہ کیا ہے, وہ ان لوگوں پہ باقاعدہ فائرنگیں کر رہے ہیں. انسان کی قدر چمن میں یہ ہے کہ جو گولیاں شکاری استعمال کرتے ہیں 6 نمبر 7 نمبر, جس میں چرے پتلے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو اس سے مار رہے ہیں. آج کے دور میں میڈیا سے بلیک آؤٹ, جب تک میں ادھر تھا مجھے پتا 4 شہادتیں وہاں ہوئی ہیں. افسوس کہ کوئی بندہ میڈیا پہ یہ بات نہیں کر. افسوس کہ میڈیا پہ یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہاں درجنوں کے تعداد میں لوگوں کو ان چروں سے مار کے زخمی کر کے اسپتال بھجوایا گیا ہے. افسوس کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ زخمی جب اسپتال گئے تو اسپتال میں ان کا علاج نہیں ہونے دیا گیا. جناب چیئرمین, میں ایک سینیٹر ہونے کے ناطے جو کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہاؤس اور اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہر پارٹی اس سے ذرا نکل کے کہ کس کو پکڑنا اور کس کو نہیں پکڑنا, ذرا سوچے کہ چمن میں جو 5,000, 6,000, 7,000 انسانوں کے ساتھ, چلے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, پختون ہیں, انسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ کیا کچھ ہوگا کہ نہیں, بات ہوگی کہ نہیں. لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بارے میں جتنا کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں, نہیں تو میں جو حالات دیکھ رہا ہوں تو وہاں پہ پھر میں لڑائی کی حالات دیکھ رہا ہوں, اور اس لڑائی کے یہ ملک متحمل